اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس رسالہ حقوق امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام میں آج چوتھا درس ہے، جس میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، تمہاری زبان کا تم پر حق یہ ہے کہ تم اسے بری باتوں سے بچاؤ اور نیک باتیں کرنے کا عادی بناؤ اور اسے باادب بناؤ اور اسے ضرورت اور دین و دنیا کے فائدے کے علاوہ بند ہی رکھو اور زیادہ چلنے بے فائدہ بولنے سے بچاؤ، کیونکہ تم اس کے نقصانات سے محفوظ نہیں ہو اور اس کا فائدہ کم ہے۔ زبان عقل کی گواہ ہے اور اس کی دلیل سمجھی جاتی ہے۔ عقل مند کا عقل کے زیور سے آراستہ ہونا اس کی خوش بیانی ہے، اور کوئی بھی قوت و طاقت نہیں سوائے اللہ کے جو بزرگ اور برتر ہے۔ لہذا بے شک اللہ تعالی کی طرف سے انسانوں کو عطا شدہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت زبان ہے، جس کی عظمت کو سورہ رحمان میں اس طرح سے بیان کیا گیا کہ خلق الانسان وعلمہ البیان، انسان کو خلق کیا اور بولنا سکھایا۔ بیان کے معنی کسی چیز سے پردہ ہٹانے کے ہیں۔ زبان انسان کے باطن کی خبر دیتی ہے، اس کے دل کی ترجمان ہے، جو کہ تمام پردوں کو ہٹا کر انسان کے دل کے حالات کو ظاہر کر دیتی ہے۔ اگر زبان نہ ہوتی تو انسان دوسرے حیوانوں کی مانند صامت ہوتا، نہ اپنی زبان سمجھ سکتا تھا اور نہ سمجھا سکتا تھا۔ سورہ روم کی آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوا، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ، یعنی اور اللہ کی نشانیوں میں سے آسمانوں و زمین کی خلقت اور زبانوں و رنگوں کا مختلف ہونا ہے۔ بے شک ان چیزوں میں کائنات والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کی زبان ہی ہے جو پردہ ہٹا کر حقیقت کو عیاں کر دیتی ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب منتہی الاعمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 358۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد، جو نجب الآغا کے کلمہ حکمت نمبر 57 میں ملتا ہے، کہ آپ نے ارشاد فرمایا، زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر آزاد ہوگا تو زخمی کر دے گا۔ دوسرے مقام پر آپ ارشاد فرماتے ہیں حکمت نمبر 7 میں کہ تمہیں اس بات پر تعجب ہونا چاہیے کہ انسان چربی سے دیکھتا ہے، گوشت کے ٹکڑے سے بولتا ہے اور ہڈی سے سنتا ہے اور سوراخوں سے سونگتا ہے۔ سوراخ سے سونگتا ہے۔ سہل ابن سعید پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ سے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کا وعدہ کرے تو میں اس سے بہشت کا وعدہ کرتا ہوں۔ روایت کا حوالہ کتاب محجۃ البیضاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 192۔ ایک اور مقام پر حضرت کا یہ فرمان ملتا ہے کہ جب کسی نے آپ سے سوال کیا کہ کس چیز کے سبب زیادہ تر لوگ بہشت میں جائیں گے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، تقوی اور حسن اخلاق کے ذریعے۔ عرض کیا گیا کہ زیادہ تر لوگ کس چیز کے ذریعے جہنم میں جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زبان اور شرمگاہ کے ذریعے۔ روایت کا حوالہ کتاب محجۃ البیضاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 193۔ ایک اور روایت یہی برا ابن عازب جسے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں بہشت میں جا سکوں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو سیراب کرو، نیک باتوں کا حکم دو، بری باتوں سے روکو، اور اگر ان کاموں کو انجام نہ دے سکو تو اپنی زبان کو نیک بات کے لیے کے کہنے کے علاوہ بند رکھو۔ روایت کا حوالہ
کتاب محجۃ البیضاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 198۔ ایک اور مقام پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، یعنی وہ بات کرنے سے پہلے وہ اسے دل میں سوچتا ہے، اگر دل اس کے اظہار کی اجازت دیتا ہے تو مومن بولتا ہے، اور اگر اجازت نہیں دیتا تو مومن خاموش رہتا ہے۔ منافق مومن کے برخلاف ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب محجۃ البیضاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 200۔ لہذا ان روایات سے خاموش رہنے کی فضیلت آشکار ہو گئی کہ خاموشی کے وقت انسان گناہ کے خطرناک عواقب اور انجام سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان بے محل بات کے انجام سے بچا رہتا ہے، ورنہ تو بولنا انسان اور سماج کی ترقی کا باعث ہوتا ہے، لیکن جہاں خاموش رہنا ہو وہاں خاموشی اس کے لیے عبادت ہے، کیونکہ دوسرے مقام پہ روایات میں ملتا ہے کہ بولنا اگر چاندی ہے تو خاموش رہنا سکوت سونا ہے۔ لہذا جہاں ساکت رہنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، وہاں خاموش رہے، اور جہاں بولنے کی ضرورت ہو وہاں بولے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔